اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، دلائل کے انبار ہیں۔ اب آگے سنتے چلیں۔ محدثین، اب قرآن و حدیث کی بات ہو گئی، سرکار کا فرمان ہو گیا، اب آگے سنیں۔ 6 صدی ہجری کے امام، ٹھیک ہے نا، 6 صدی ہجری کے امام حضرت محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا نام ہے۔ آپ کا وصال مبارک جو ہے 579 سن ہجری میں ہوا۔ کتنی؟ 579 سن ہجری، تو تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ۔ اور بزرگ مطلب ایسے عام بزرگ نہیں ہے، امام ہے اور محدث ہیں، اہل علم حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام محدث ابن جوزی کا جملہ سنیں، ان کے عقائد و نظریات سنیں۔ مولد العروس میں آپ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر خوشی مناتا ہے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان پردے حائل کر دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس کے اور جہنم کے درمیان پردے حائل کر دیتا ہے۔ اور جس نے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کیا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور رب ذوالجلال اس کے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 800 سال پہلے کے محدث فرما رہے ہیں۔ اب سرسری طور پر میں آگے بڑھتا چلوں، اور اسی طرح البیان المولد فی نبوی محدث ابن جوزی ان کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں محفل میلاد کی برکتوں میں سے تجربہ شدہ، یعنی یہ بات ایکسپیرینس کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کسی گھر میں اگر میلاد ہوتی ہے تو اس گھر میں سال تمام اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محدث ابن جوزی فرما رہے ہیں۔ اور پورا سال گھر میں سکون، اطمینان اور امن اور سلامتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اور مزید آگے فرماتے ہیں، دوسری کتاب میں آپ فرماتے ہیں، مکہ شریف میں، اب بڑی پیاری روایت، مکہ شریف، مدینہ شریف، مصر، ایجپٹ جسے ہم کہتے ہیں، شام، سیریا، مشرق ایسٹ میں، مغرب ویسٹ میں، اور ان تمام جگہ پر حضرت امام جوزی فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، میلاد کی محفل ہوتی ہے، لوگ جمع ہو کر نعت پڑھتے ہیں، ربیع الاول کا چاند دکھتے ہی مسلمان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، لوگ غسل کرتے ہیں، اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور ان کی بستیاں عطر اور گلاب کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے، لوگ سرما لگاتے ہیں، اور خوب مال و دولت نبی کی میلاد پر خرچ کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان تمام مقامات پر میلاد منایا جاتا ہے، امام محدث ابن جوزی فرما رہے ہیں۔ اور پھر امام جوزی نے ایک دوسرے مقام پر السبل الہدی والرشاد میں فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں شیطان کو ذلیل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میلاد منانا یہ دراصل شیطان کی ذلت و رسوائی ہے، اور میلاد منانا مسلمانوں کو طاقت فراہم کرنے کی مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا جملہ حضرت محدث ابن جوزی نے فرمایا۔ تو میلاد، ذکر میلاد، محفل میلاد، منقبت میلاد، یہ لنگر میلاد، یہ آج کل کی پیداوار نہیں ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آج کل کا پیدا کردہ طریقہ نہیں ہے، 800 سال پہلے سے بھی یہ طریقہ جاری و ساری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اور پھر دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں، امام عبد الرحمن ابو شمعہ رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 665 ہجری، ٹھیک ہے، 665 ہجری، یہ بھی 700 سال پرانے امام ہیں، اور یہ استاد ہیں حضرت امام نووی کے۔ امام نووی کون ہیں؟ یہ شارح مسلم، صحیح مسلم شریف کی شرح لکھنے والے ایک عظیم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے استاد کون ہیں؟ امام عبد الرحمن ابو شمعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہر اربل، عراق میں ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اس شہر میں ہر سال میلاد کے موقع پر صدقہ خیرات کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کام سے جہاں ایک طرف غریبوں فقیروں کا بھلا ہوتا ہے، وہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنے والے لوگ ان کے دلوں میں اپنے نبی کے لیے کس قدر محبت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو نبی کا میلاد منانے کا تذکرہ
یہ 700 سال پہلے کا ائمہ اور بزرگوں نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 911 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی مستحب ثواب کا باعث ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر شکر کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دوسری عبادت کریں اور خوشی کا اظہار کریں۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی یہ 400-500 سال پہلے کے امام اور بزرگ ہیں۔ اب سنیں آگے، سیر و اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 748 ہجری، آپ فرماتے ہیں، آپ حضرت امام ذہبی ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بہت بڑا نام ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسماء الرجال کے فن کے امام مانے جاتے ہیں، اور امام ذہبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ہاں کہہ دے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اسے نہ کہے، سمجھ آ رہی بات، اور کسی چیز کو حضرت امام ذہبی نہ کہہ دے تو کسی میں جرت نہیں ہے کہ اسے ہاں کہہ دے، یعنی علم اور حکمت میں آپ کا وہ بڑا بلند پائے کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب امام ذہبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ملک مظفر، یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، بادشاہ وقت اور مقبول بادشاہ اور بڑے ہی عدل اور انصاف پسند بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون نہیں جانتا انہیں، ہے یا نہیں؟ ان کے ماموں یا ان کے سالے ہیں حضرت ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی ملک تھے۔ تو حضرت امام ذہبی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں وہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک مظفر کے میلاد منانے کا طریقہ کچھ عجب نرالا تھا، کہ میلاد اس طرح سے منایا کرتے تھے ملک مظفر کہ عرب اور عراق سے بڑے بڑے علماء کرام اور نعت خوانوں کو آپ دعوت دے کر بلایا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ملک مظفر بلایا کرتے تھے۔ اس میں گائے، اونٹ، بکریاں ذبح کی جاتی تھی اور الگ الگ قسم کے شاندار کھانے پکائے جاتے تھے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی بات میں بتا رہا ہوں، وہ بھی تقریباً 700-800 سال پہلے کے ہیں، اور فرما رہے امام ذہبی تعریف کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے کھانے پکائے جاتے، لوگوں کو دعوت دی جاتی، علماء اور محدثین کو بلایا جاتا تھا اور نعت خوانوں کو بلایا جاتا تھا، صوفیاء کرام اور بزرگوں کے لیے بہت سی جگہ تیار کرتے تھے اور بڑا میدان تیار کرتے تھے، اور اس میدان میں جو ہے ان علماء کرام باضابطہ مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت پر بیان اور تقریر فرمایا کرتے تھے، بیان اور تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ابن دحیہ ایک عالم ہیں اس وقت کے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے میلاد پر انہوں نے اپنے وقت میں ایک تحریر کی، ایک رسالہ لکھا، تو حضرت جناب ملک مظفر نے خوشی کی حالت میں، خوشی کے عالم میں 1000 دینار انہیں تحفے میں عطا فرمائے ہیں، اور وہ بہت سادہ مزاج تھے اور صحیح العقیدہ مسلمان تھے جو فقہا اور محدثین سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ یہ تعریف حضرت امام ذہبی ملک مظفر کی شان میں بیان کر رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، کہ میلاد کا طریقہ اتنا نرالا تھا کہ ہزاروں کنٹل کھانا پکتا اور کئی گائے اور اونٹیں پکائی جاتی اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا۔ تو مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آج کیا ہم اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ کرتے ہیں؟ ہم بھی وہی کرتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب ہیں، ان کی شان و عظمت ہے، اسی کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ نعت رسول پڑھی جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، اور پھر کھانا پکا کر ہم لوگوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ تو ہزاروں سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اللہ